السلام علیکم ناظرین۔ حسن بن صبا توس کا رہنے والا تھا، نسلاً ایرانی اور مذہباً اسماعیلی شیعہ تھا۔ تاریخ میں اس فرقے کو باطنیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کے حمیری خاندان سے تھا۔ حسن بن صبا اور نظام الملک توسی اور عمر خیام تینوں بچپن میں ہم جماعت تھے۔ قیام رے کے دوران وہ اسماعیلی مذہب کے دائرہ میں داخل ہوا اور مصر منتقل ہو گیا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ مستنصر باللہ نے اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے مشرقی ممالک میں اپنے خاص ذاتی اسماعیلی داعی کی حیثیت سے معمور کیا۔ 1090 عیسوی بمطابق 483 ہجری میں اس نے مانجداران کے پہاڑی علاقے کے ایک قلعہ المود پر قبضہ کر کے اسے اسماعیلی مذہب کے خفیہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے بڑی محفوظ جگہ تھی، چنانچہ یہاں بیٹھ کر اسماعیلی تحریک کو، جو بعد میں باطنی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، خود منظم کیا۔ وہ خود اس کا داعی الدعوۃ کہلایا اور ہر صوبے میں اپنے تحت ایک صوبائی داعی الکبیر مقرر کیا۔ داعی الکبیر کے ماتحت بہت سے داعی ہوتے تھے جو ہر وقت حرکت اور سفر میں رہتے اور دور و نزدیک کے علاقوں پر پھیلے رہتے۔ داعی جب ترقی پاتا تو اسے رفیق کا نام دیا جاتا۔ اس درجے کے لوگوں یعنی رفیق کے حلقے میں بھی الگ سے داعی الکبیر کی تقرری ہوتی۔ اس تنظیم کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور تحریک منظم کی جسے فدائین یعنی سرفروش کہا جاتا۔ یہ لوگ حسن بن صبا کے ذاتی غلام کی حیثیت سے جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ یہ تحریک بھی کامل طور پر خفیہ تھی اور اس کی رازداری کا یہ عالم تھا کہ داعی پکڑے جانے پر خودکشی کر لیتا لیکن راز ظاہر کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ حسن بن صبا کے حکم پر مخالف کے سینے میں خنجر گھونپ کر اس کا کام تمام کر دے۔ حسن بن صبا ان سے مجرمانہ افعال کا ارتکاب کرانے کے لیے انہیں بنگ پلاتا تھا، اس لیے مغربی مورخین نے انہیں حشیشین کا نام دیا۔ حسن بن صبا بے پناہ زیرک، عیار اور شفاق انسان تھا۔ اس نے مذہب اسماعیلیہ کو فروغ دینے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے مسکن کے ارد گرد ایک وسیع و عریض خوبصورت باغ بنوایا جس کے مناظر بے حد دلکش اور روح افزا تھے۔ تاریخ میں یہ باغ حسن بن صبا کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس باغ میں اس نے اطراف و اکناف سے جائز و ناجائز طریقے یا اغوا کے ذریعے زمانہ کے حسین ترین نوجوان لڑکیاں جمع کر رکھی تھیں۔ وہاں بظاہر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہ تھی۔ حسن بن صبا کے داعی اس کے ارد گرد جمع رہتے، چنانچہ ان فدائیوں میں سے کسی موقع پر دو چار کو وہ بنگ پلا کر نشے کی حالت میں پھینکوا دیتا۔ ہوش آنے پر جب وہ اپنے آپ کو خوبرو حسین لڑکیوں کے جھرمٹ میں پاتا تو مبہوت ہو کر رہ جاتا۔ وہ لڑکیاں انہیں جنت کا تاثر دیتیں اور وہ بھی نشے کے زیر اثر ذہنی اور روحانی طور پر اسے بھی اپنے قائد حسن بن صبا کی کرامت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو فی الواقع جنت میں ہی محسوس کرتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ نوجوان لڑکیاں انہیں پھر بنگ کا نشہ کسی نہ کسی بہانے کرا دیتی اور وہ ان لڑکیوں کو حوریں سمجھتے ہوئے یہ پیالے جام کوثر سمجھ کر نوش کر جاتے اور ایک بار پھر بے ہوشی کے دامن میں سو جاتے۔ نشہ اور بے ہوشی کے عالم میں انہیں وہاں اٹھا کر اسی نام نہاد جنت سے باہر گرا دیا جاتا۔ ان مشاہدات کی بنا پر فدائیوں کو حسن بن صبا کے روحانی کمال پر یقین راسخ ہو جاتا اور وہ اسے اپنا ہادی اور امام سمجھ کر اس کے ہر حکم کی تعمیل جز ایمان سمجھتے۔ حسن بن صبا اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتا تھا، اس لیے ان کے عمائدین اور امراء و حکمران کو قتل کر دینا بھی اس کے نزدیک سیاسی ضرورت کے علاوہ عبادت بھی تھی۔ چنانچہ جب اس نے کسی کو قتل کرانا ہوتا تو فدائین میں سے کسی کو طلب کر کے اپنی جنت عرضی کی سیر کا وعدہ دیتا۔ اسے یہ یقین دہانی بھی کرا دی جاتی کہ اگر وہ اس فریضے کی ادائیگی کے دوران قتل ہو گیا تو پھر یقیناً آسمانی جنت کا مصداق بھی ٹھہرے گا۔ اس زمانے میں جس قدر اسلامی مشاہیر، امراء، خلفاء، بادشاہ اور علماء مارے گئے، ان کے قتل میں بالعموم حسن بن صبا کے فدائین کا ہاتھ ہوتا۔ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی گروہ کا کام تھا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے جانشینوں میں رشید الدین سنان مشہور باطنی تھا۔
المود دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، لہٰذا یہاں عام لوگوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا، اس وجہ سے ناقابل تسخیر بن گیا۔ اس کے ارد گرد باطنیوں نے اور بھی قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ باطنیوں یعنی اسماعیلیوں کی حکومت تقریباً 170 سال رہی۔ مشہور فلسفی نصیر الدین توسی بھی اسماعیلی تھا۔ ابن القمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کی دعوت دینے والوں میں سے تھا۔ یہ شیطانی مراکز بالآخر ہلاکو خان کے ہاتھوں ہی انجام کو پہنچے اور باطنی داعی کثیر تعداد میں قتل ہوئے۔ ان کا دوسرا مرکز مسیات تھا۔ 1260 عیسوی میں باطنیوں کے اس مرکز پر قبضہ کر کے ان کا ہمیشہ کے لیے صفایا کر دیا گیا۔ اپنی شکست و ریخت کے بعد باطنیوں نے نہایت پراسرار اور خفیہ حیثیت اختیار کر لی اور اپنی سرگرمیوں کو پرامن بنا دیا۔ ان کے نزدیک امام مامور من اللہ ہوتا تھا اور دنیا و دین کا تاجدار وہی ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق امام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لہٰذا وہ چاہے غائب ہو یا حاضر، اس کی رہنمائی کا عمل خود بخود جاری و ساری رہتا ہے۔ امامت کا عمل مسلسل ہے، کوئی نامزد شدہ امام معطل یا معزول نہیں کیا جا سکتا، اس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ باطنیوں اور حشیشین کی کامیابی کا راز یہی عقائد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے اور سچے پکے مسلمان ہونے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔